وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 110 اور 111 سے بیان ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ بے شک اس قرآن کی طرف سے زبردست شک میں ہیں، اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور بے شک جو کچھ یہ کر رہی ہیں وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو پیچھے جیسے کہ ذکر ہوا تھا کہ کافر اور مشرک جو ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا۔ کافر اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور جہنم میں رہیں گے، ان کی بخشش نہیں ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، اور ہر ایک کو اس کا پورا پورا حصہ دیا جائے گا۔ اس کا بھی تفصیل سے بیان ہوا تھا۔ اب آگے آیت نمبر 110 اور 111 کے اندر اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، یعنی اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ بے شک اس قرآن کی طرف سے زبردست شک میں ہیں۔ ایک مثال قائم کی جا رہی ہے، وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو کافر یہ جو حرکتیں کر رہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے نبیوں کے ساتھ کافر قوم ایسے ہی کرتی آئی ہے۔ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی جو کافر لوگ تھے وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے جو ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، تو ان کی قوم نے بھی اس میں اختلاف کیا۔ جب اللہ نے تورات نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ان کی قوم نے بھی اختلاف کیا، بعض تو اس پر ایمان لے آئے اور بعض انکار کے اوپر ڈٹے رہے۔ اصل میں یہ مخلوق کا شروع سے ہی ایسا طریقہ چلتا آ رہا ہے، محبوب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو کافر یہاں پر کر رہے ہیں، مشرک یہاں پر کر رہے ہیں، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو آپ نے قرآن کے اندر ایک بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پچھلی اور پرانی مثالیں بیان کر کر سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ تو محبوب یہ کوئی ایسی بات نہیں، جب پہلے بھی ہم نے کتاب نازل کی تھی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ان کی بھی قوم نے یہی کیا تھا، وہاں پر بھی لوگوں نے یہی کیا تھا۔ کچھ تو اس پر ایمان لے آئے تھے اور کچھ اس پر ایمان نہیں لائے، اور وہ ڈٹے رہے کہ نہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو گو کہ کفار مکہ جو ہیں، اب جو مکہ کے کافر ہیں، تو وہ بھی اپنے اس جرم کی وجہ سے اسی سزا اور اسی وہی جو وہاں سزا دی گئی ہے اسی طرح کے
عذاب کے مستحق تھے، یہ جو کفار مکہ جو ان سے ہیں، کہ ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، جو جیسے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، جیسے اب پیچھے کئی نبیوں کی قوموں کے واقعات سن آئے ہیں کہ ان کے اوپر نافرمانوں کے اوپر کیسا اللہ کا عذاب نازل ہوا، ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ ان کے اوپر بھی ویسا ہی عذاب نازل کر دیا جاتا، کیونکہ یہ بھی جو نبیوں کے سردار کے اوپر کتاب نازل ہوئی، اس کے اندر اختلاف کر رہے تھے، بعض نے مان لیا، بعض انکار کر رہے تھے کہ نہیں اللہ کی کتاب نہیں، اور پھر مذاق اڑاتے تھے اور اس میں نئی نئی باتیں کرتے تھے کہ یہ کتاب تو آپ نے خود گھڑی ہے، یا کہیں سے لکھ لی ہے، یا کہیں سے سنائی ہے آپ جن سے۔ تو اگر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پہلے سے فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو ان پر دنیا میں کہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا، یہ تو فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ اب یہ جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، اور ان کے عذاب کو قیامت تک کے لیے روک دیا جائے گا، قیامت تک کے لیے ان کے عذاب کو آگے کر دیا جائے گا جو ان سے۔ تو اگر یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو پھر جس طرح ان قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، ان کو بھی نیست و نابود کر دیا جاتا اور ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اس سے پہلے بھی میں ایک آیت آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ یہ بھی تو اللہ نے ہی قرآن کے اندر وعدہ فرمایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کافروں کے اوپر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ تو پھر اب جب اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کافروں پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، تو پھر اب اگر وہ بھی قرآن کا انکار کر رہے ہیں یا آپ کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ ہاں، اگر اس بات کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو پھر اللہ ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل کرتا، ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، نیست و نابود کر دیتا، مگر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ نہیں، ان کے متعلق ان کا عذاب آگے کر دیا جائے گا، قیامت کے بعد جنت میں دوزخ کے اندر جو ان سے وہ عذاب دیا جائے گا۔ تو قرآن کے اندر جیسے کہ سورۃ الانفال آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو اس حال میں عذاب دے، حالانکہ یہ ہیں تو عذاب کے مستحق، مگر اس آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو اس حال میں عذاب دے، محبوب آپ ان میں موجود ہوں، یعنی آپ ان میں موجود ہیں تو میں ان کو عذاب دوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات اس بات کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ اب یہ نافرمانی سرکشی میں جتنا بھی بڑھ رہی ہیں، ان کا عذاب آگے کر دیا جائے گا جو ان سے، تو اس لیے روک دیا گیا جو ان سے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک آپ کا رب ان میں سے ہر ایک کو قیامت والے دن پورا جو ان سے وہ بدلہ دے گا، یعنی جس نے اللہ کے رسول کی تصدیق کی اور جس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا یا تکذیب کی یا جس کو دنیا میں جلدی سزا مل گئی یا جس کی سزا مؤخر کر دی گئی۔ بعض لوگوں کو سزا عذاب کی بات نہیں، سزا جلدی دے دی گئی، دنیا میں دے دی گئی، کچھ روک دی گئی، کچھ دے دی گئی، بعض پر عذاب نازل نہیں ہوا جن سے، تو آخرت میں سب کو ان کی پوری جزا جن سی ہے وہ مل جائے گی۔